السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التین، جو کہ مکی سورت ہے، جس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے، یہ سورت وہ انشاءاللہ ہم آج اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ سورت اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جزا اور سزا کا معاملہ بالکل پکا ہے۔ جیسا انسان عمل کرے گا ویسا وہ بدلہ پائے گا۔ دیکھیے، میں ایک مثال دیتی ہوں کہ کوئی انسان اگر نیم کا بیج بوتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ مجھے آم کا درخت اگے، اس زمین سے جہاں میں نے نیم کی بیج بوئی ہے وہاں سے آم کا درخت اگے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس کا خیال یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، غلط خیال ہے۔ اسی طرح برا عمل کر کے کوئی جنت میں جانے کی سوچے تو اس کا سوچنا انتہائی غلط ہے۔ تو یہ صورت یہی چیز بتاتی ہے کہ جزا کرو گے، نیکی کرو گے تو جزا ملے گی، برائی کرے گے تو سزا ملے گی۔ یہی اس میں اس بات سے، جزا اور سزا سے ریلیٹڈ 4 بڑی بڑی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر وہ بات یاد دلا رہے جو پہلی دلیل ہے۔ انجیر جو بتا رہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے انجیر کی، تو وہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ اس انجیر سے یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو جودی پہاڑ پر، جہاں کثرت سے انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں، ہاں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رکی۔ یہ مقام نوح علیہ السلام کی قوم کی جزا اور سزا کو یاد دلاتے ہیں۔ یعنی تین سے مراد کیا ہے؟ انجیر۔ انجیر کا جو انجیر کے یہ جو جودی پہاڑ ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، تو وہاں پر بہت کثرت سے انجیر پائے جاتے ہیں۔ انجیر کا یہ ہوتی ہے، فصل اگتی ہے۔ تو یہ بات یاد دلا رہی ہے، یہ جو دلیل ہے 3 کی، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہی ہے، یہ بات یاد دلا رہی کہ نوح علیہ السلام کی قوم جزا اور سزا کو یاد دلاتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ عذاب سے بچ گئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ بچ گئے، اور جو برا عمل کرے تو وہ عذاب سے کیا ہو گئے؟ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی بیوی یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکا۔ یہ بات یاد دلا رہی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی جنت میں، یہ دونوں جب ان سے غلطی ہونے کے بعد ان دونوں کے سطر جب کھل گئے تھے تو انجیر ہی کے پتوں سے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا تھا۔ تو انجیر کا درخت اس کے پتے دنیا میں موجود ہیں آج بھی، اور یہ یاد دلاتے ہیں ان واقعات کو کہ اگر نیک عمل کرو گے، پیغمبر کی بات سنو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے تو جزا ملے گی، ورنہ اگر انکار کرو گے تو سزا ملے گی۔ اچھا عمل کرو گے تو جنت کے مستحق بنو گے، برا عمل کرو گے تو جہنم کے مستحق بنو گے۔ یہ 3 کا جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا، یہ ایک پہلی دلیل ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کا کیا بدلہ ہوا، برائی کا کیا بدلہ ہوا۔ دوسری دلیل زیتون کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی۔ یہ جو زیتون ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو زیتون کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں زیتون کے درخت زیادہ پائے جاتے تھے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ بیت المقدس۔
بیت المقدس جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں وہ عبادت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دین کی امانت سے ہٹا کر دوسری قوم کو دینا چاہ رہے، تو اس زمانے میں یہودی افضل امت تھے. جب کب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، تو یہودی کیا تھے اس وقت؟ سب سے افضل امت تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر درمیوں کی وجہ سے ان کو کیا ہے، اس امانت سے ہٹا دینا چاہ رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دین کی امانت سے مت ہٹا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے یہودی گھرانے میں ہی پیدا ہوئے تھے، ہاں یہودی گھرانے میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہ بھی مت ہٹا بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے. وہ اس وقت یہودی کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا کر لیا؟ آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو رد کر دیا، کیونکہ یہودی بہت بے ایمان اور بد عمل ہو چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، جو بے ایمان اور بد عمل ہو گیا تو میں وہاں سے نبوت کا سلسلہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے تھے نا کہ اگر تمہاری اولاد میں سے جو اگر بد عملی کرے گا، بے ایمان ہو جائے گا، تو میں نبوت ان سے چھین لوں گا، میں ان میں سے نبی نہیں بناؤں گا. تو یہی بات یہاں پر ہوئی. اس حالات میں ان کو دین کی امانت نہیں دی جا سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو افضل امت بنایا. اب مسلمان دین کے امام اور نمائندے ہیں. تو یہ بات زیتون کے اس سے معلوم ہوتی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. چند لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا، گنے چنے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن اکثریت نہیں لائے. اور ان کو کیا سزا دی گئی؟ ان سے کیا ہے، امانت چھین لی گئی جو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کی تھی. تیسری دلیل وطور سینین. طور کہاں پر؟ یہ طور سینین جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتا رہے، قسم ہے طور سینا کی. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر نبوت ملی تھی، یہ اس مقام کا نام ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو ایمان اور نیک عمل کی طرف دعوت دیا تھا. لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انکار کر دیا اور سرکشی کی، ظلم کیا، ستم کیا، تکلیفیں دی. تو اللہ تعالیٰ کا بھی عذاب آیا اور فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں غرق ہو گئی. یہ بات یاد دلا رہے، یعنی اگر ایمان لاؤ گے، نبی کی بات مانو گے، اس وقت کے نبیوں کا انہوں نے انکار کیا جس کی انہوں نے سزا پائی. آج ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کی سنتوں پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا قرآن مجید پر، اگر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بنے. اللہ سب سے پہلے اللہ کے اطاعت گزار بنے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بننے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ بات ہم کو یہ یاد دلاتی ہے. اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر کی، یعنی قسم ہے اس پرامن شہر. کون سا شہر؟ مکہ شہر. اور اللہ تعالیٰ دیکھو چوتھی دلیل یہ بات دے رہے ہیں کہ جزا اور سزا کو ثابت کرتی ہے. کون سا؟ شہر مکہ. مکہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. یہ شہر گواہی دیتا ہے جزا اور سزا کا معاملہ بالکل صحیح ہے. ایک زمانے میں ابرہہ بادشاہ کا واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا، جو بری نیت سے کعبے کو توڑنے آیا تھا، ظلم و ستم کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے کنکریاں پھینک کر اس کے تمام لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سب عذاب الہی کا شکار ہو گئے. کسی ملک کا ایسا نہیں ہوا تھا معاملہ، ویسا معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ ابرہہ بادشاہ کا ہوا. دیکھو اچھا بادشاہ وہ ہے جو اچھے لوگوں کو انعام دے، مجرموں کو اور غنڈوں کو، قاتلوں کو سزا دے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے اچھا بادشاہ ہے، اس کے پاس عدل و انصاف ہے. اس نے اچھے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہے. یہ تمام دلیلیں اس بات کو واضح کرتی ہیں، نیکی کرو گے تو اجر پاؤ گے، برائی کرو گے تو سزا پاؤ گے. یہ چار چیزیں ہم کو چار نبیوں کے واقعات یاد دلاتی ہیں کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
یہ چاروں چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس کا جواب ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی طرح اس طرح نہیں پیدا کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیے کہ جو اکثریت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی، ان کے منہ کیا ہے، نیچے کی طرف جھکتے ہیں، لیکن صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس کا منہ جھکا ہوا نہیں ہے، جو اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، اپنے پیر سے چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاؤں میں ڈفرنس دوریاں پیدا کی ہیں، ایک سے ایک اس کے اعضاء لپٹے ہوئے نہیں ہیں۔ جانوروں کی طرح وہ بے بالکل بد شکل، بد صورت، یا پھر میں بولوں گی بد صورت بھی نہیں بولوں گی، کہ بے ڈھنگ نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح انسان کیا ہے، بے ڈھنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہر وہ چیز اتنی بہترین طریقے سے بنائی، اس کی صورت دیکھ لیجئے، اس کے اعضاء دیکھیے، دو بنائے اللہ تعالیٰ، دو آنکھ بنائے، دو کان بنائے، دو ہاتھ بنائے، کہ اس کو عقل دی، بصیرت دی، قوت دی، ہاں، سمجھنے کی صلاحیت دی، علم سے نوازا۔ ہر وہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے، انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہے جو احسن تقویم ہے۔ بہترین اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی سب سے بہترین دلیل ایک انسان ہے، جس کا ذکر اللہ نے 3 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم کھا کر اللہ بول رہے کہ انسان کو بہترین میں نے صورت میں پیدا کیا۔ قسم کھا کھا کر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اتنی بہترین مخلوق ہو، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے بول رہے کہ میں نے کیا کیا، اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ مراد کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے انسان کے طرف، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے مفسرین 3 چیزوں سے بتاتے ہیں، جس میں جوانی کے وقت کے بعد بڑھاپا یعنی ضعیف پن آ جاتا ہے، تو وہ نیچے سے نیچا ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسانی عقل اور ذہن بچے اس ٹائم کیا ہو جاتا ہے، ضعیف جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن کیا ہو جاتا ہے، بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی عقل بچے کی جیسی ہو جاتی، بالکل بھولا پن، بے عقلی انسان کے اندر آ جاتی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جب جوانی ہوتی تو وہ انتہائی کیا ہے معلوم ہے، کیسا ہو جاتا ہے، ایک زہریلا قسم کا انسان ہو جاتا ہے، یعنی سانپ بچھو سے زیادہ گئے گزرا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر چھل کپٹ، دھوکے دینا، دنیا پرستی، خواہشات نفس اتنا زیادہ ہو جاتا کہ وہ ذلیل ہو جاتا۔ اللہ یعنی آخرت کہ اس کو فکر نہیں رہتی، یہ چیز بتائی ہے۔ تیسری چیز ہے جو مفسرین بتاتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی وہ ہے، عذاب سے مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہوگا۔ گویا انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرے گا تو اپنے احسنی تقویم کے بلند رتبے سے گر کر جہنم میں اسفل سافلین میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اپنے احسنی تقویم کے اس کو بھول گیا، اللہ تم کو اتنی بہترین مخلوق بنایا کہ تم کو کیا کرنا ہے، تم کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمانبردار بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، یہ بات بتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ بات بول رہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کنڈیشن لگائی، ہر جگہ جہاں پر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی وعملوا الصالحات، عمل ہو، صرف عمل نہیں بولے، عمل الصالحات، نیک عمل۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، ایمان لانا کافی نہیں ہے آپ کو، انشاءاللہ کافی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوگا، یہ کنڈیشن اللہ لگائے وعملوا الصالحات، انسان کو نیک عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان تو بے شک سب سے پہلے درست ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے اپنا ایمان درست ہو، اس کے بعد نیک عمل ہو۔ اگر جو انسان یہ 2 چیزیں کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس انسان کے لیے کہ اسے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ کیا ہوگی، جنت ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم کو بھی جنت جیسا انعام اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔
فما یکذبوک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ یہ انسان سے خطاب ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم کو اتنی سب مثالیں دے رہوں میں، ہاں، تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، تمہارے کو بہترین مخلوق بنایا، شہر مکہ کی قسم کھا کے بول رہے، تمام چیزیں بول رہے، سب چیزیں تم کو واضح کر دیا، تمہارے سامنے تمام دلائل ہیں، ہاں، فرعون کی باڈی آج بھی موجود ہے، ہاں، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یعنی یہ قوموں کی یاد دلاتی ہے، جنہوں نے مانا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جو نہ مانے وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو اب تم کو کس چیز نے قیامت کے آنے سے جھٹلا رہے ہیں تم؟ کیا چیز ہے تمہارے کو جو روک رہی قیامت سے؟ یہ انسان سے، ہم سے سوال کیا جا رہا کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھ سے اس کے برعکس میں اللہ تعالیٰ گرنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی جو تم قیامت کے آنے سے کیا ہے کہ روز جزا سے تم جو جھٹلا رہے نا، تو یہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب یہ چیزوں کو میں بنا سکتا ہوں، یہ چیزوں کو میں یہ کر سکتا ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، تو پھر انسان کو پہلی بار ہی اتنی خوبصورت طریقے سے بنایا، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد تو پھر اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا سزا کا انکار کرتا ہے انسان۔ اس کے بعد دیکھو، ایک میں مثال دیتی ہوں کہ انسان کے پاس بھی اگر کوئی چیز بنانا ہو، ایک بار بنانے میں مشکل ہوتی ہے، اگر وہ چیز بن گئی، اس کو فارمولا مل جاتا، وہی چیز پھر وہ فالو کرتا ہو، اور پھر ویسے ہی چیز دوبارہ بنانے میں آسان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا خالق ہے، پوری کائنات کو رب العالمین نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تم کو پہلی مرتبہ ہی اتنی بہترین کیا احسنی تقویم میں تم کو پیدا کر سکتا ہوں، تو کیا میں تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر کس چیز نے تم کو نیکی سے دور رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ الیس اللہ احکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ آخر میں سوال کر کر پوچھ رہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے گا اور باز پرس کرے گا جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے تھے، خود پر بھی اور لوگوں پر بھی۔ قیامت قائم کر کر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ باز پرس کریں گے، نیکوکاروں کا بدلہ بہترین دیں گے، اور جو برا کریں گے ان کو ان کی سزا ملے گی جو جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔